محترم حضرات السلام علیکم۔ انشاءاللہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے، میں بھی خیریت سے ہوں۔ محترم حضرات، یہ دوسرا بھاگ میں سنا رہا تھا تو وہ پورا نہیں ہوا تھا، تو اس کو دوسرے پارٹ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اور دوسری دو چیزیں یہ ہے کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزدار کو پانی پلائے، حق تعالیٰ سانہ قیامت کے دن میری حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ فائدہ: محدثین کو اس کے بعد روا بیان کرنے والے میں کلام اعتراض ہے کہ لیکن اول تو فضائل میں اس قدر کلام قابل تحمل برداشت کے قابل ہے کہ دوسرے اس کے اکثر مضامین کی دوسری روایت معید تائید کرنے والی ہے۔ اس حدیث سے چند امور معلوم ہوتے ہیں۔ سب سے اول شب قدر کی وہ حقیقت میں بہت ہی اہم رات ہے۔ ان اوراق میں اس کا بیان دوسری فصل میں مستقل آئے گا۔ اس کے بعد ارشاد ہے کہ اللہ نے اس کے روزے کو فرض کیا اور اس کے قیام یعنی تراویح کو سنت کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تراویح کا ارشاد بھی خود حق تعالیٰ شانہ سبحان اللہ و قدوس کی طرف سے ہے۔ پھر جن روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی طرف منسوب فرمایا کہ میں نے سنت کیا، ان سے مراد تاکید ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تاکید بہت فرماتے تھے۔ اسی وجہ سے سب ائمہ اس کے سنت ہونے پر متفق ہیں۔ برہان میں لکھا ہے کہ مسلمانوں میں سے روافیض کے سوا کوئی شخص اس کا منکر نہیں۔ حضرت مولانا الشاہ عبدالحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے ما ثبت بالسنہ کتاب کا نام ہے میں بعض کتب فقہ سے نقل کیا ہے کہ شہر کے لوگ اگر تراویح چھوڑ دیتے ہیں تو اس کے چھوڑنے پر امام ان سے مقاتلہ کرے، یعنی جنگ کرے اور لڑے۔ کی جگہ خصوصیت سے ایک بات کا لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ یہ کہ بہت سے لوگوں کو خیال ہوتا ہے کہ جلدی سے کسی مسجد میں 8-10 دن کے کلام مجید سن لیں پھر چھٹی۔ یہ خیال رکھنے کی بات ہے کہ یہ دو سنتیں الگ ہیں۔ تمام کلام اللہ شریف کا تراویح میں پڑھنا یا سننا یہ مستقل سنت ہے، اور پورے رمضان شریف کی تراویح مستقل سنت ہے۔ پس اس صورت میں ایک سنت پر عمل ہوا اور دوسری رہ گئی۔ البتہ جن لوگوں کو رمضان المبارک میں سفر وغیرہ یا کسی وجہ سے ایک جگہ روزانہ تراویح پڑھنی مشکل ہو، ان کے لیے مناسب ہے کہ اول قرآن شریف چند روز میں سن لے تاکہ قرآن شریف ناقص نہ رہے۔ پھر جہاں وقت ملا اور موقع ہوا تو تراویح پڑھ لی کہ قرآن شریف بھی اس صورت میں ناقص نہیں ہوگا اور اپنے کام کا بھی حرج نہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ اور تراویح کا ذکر فرمانے کے بعد عام فرض اور نفل عبادت کے اہتمام کی طرف متوجہ فرمایا کہ اس میں ایک نفل کا ثواب دوسرے مہینے کے فرائض کے برابر ہے اور اس کے ایک فرض کا ثواب دوسرے مہینے کے 70 فرائض کے برابر ہے۔ اس جگہ ہم لوگوں کو اپنی اپنی عبادت کی طرف ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس مبارک مہینے میں فرائض کا ہم سے کس قدر اہتمام ہوتا ہے اور نوافل میں کتنا اضافہ ہوتا ہے۔ فرائض میں تو ہمارے اہتمام کی یہ حالت ہے کہ سحر کھانے کے بعد سوتے ہیں اور اکثر صبح کی نماز قضا ہو گئی، کم از کم جماعت تو اکثروں کی فوت ہو ہی جاتی ہے۔ گویا سحر کھانے کا شکریہ ادا کیا کہ اللہ
اللہ سے سب سے زیادہ معتمین 20 شان بڑی شان والے فرض یا بالکل قضا کر دیا یا کم ناقص کر دیا بغیر جماعت کے نماز پڑھنے کو اہل اصول نے ادائے ناقص فرمایا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ایک جگہ ارشاد ہے کہ مسجد کے قریب رہنے والوں کو تو گویا نماز بغیر مسجد کے ہوتی ہی نہیں۔ مظاہر حق میں لکھا ہے جو شخص بغیر عذر کے بدونی جماعت وغیرہ جماعت نماز پڑھتا ہے اس کے ذمہ فرض تو ساقط ہو ہی جاتا ہے مگر اس کو نماز کا ثواب نہیں ملتا۔ اسی طرح دوسری نماز مغرب کی ہے، جماعت اکثروں کی افطار کی نظر ہو جاتی ہے۔ رکعت اولیٰ پہلی رکعت یا تکبیر اولیٰ کا تو ذکر ہی کیا ہے، اور بہت سے لوگوں کو تو عشاء کی نماز بھی تراویح کے اذان کے بدلے میں وقت سے پہلے ہی پڑھ لیتے ہیں۔ یہ تو رمضان المبارک میں ہماری نماز کا حال ہے جو بہترین فرائض میں ہے کہ ایک فرض کے بدلے میں 3 جایا، یہ 3 تو اکثر ورنہ ظہر کی نماز، قیلولے دوپہر کا آرام کی اور عصر کی نماز جماعت افطاری کا سامان خریدنے کی نظر ہوتے ہوئے آنکھوں سے دیکھا گیا ہے۔ اسی طرح اور فرائض پر آپ خود غور فرما لیں کہ کتنا اہتمام رمضان المبارک میں ان کا کیا گیا ہے، اور جب فرائض کا یہ حال ہے تو نوافل کا کیا پوچھنا۔ اشراق اور چاشت تو رمضان المبارک میں سونے کے نظر ہو ہی جاتے ہیں، اور اوابین کیسے اہتمام ہو سکتا ہے جبکہ ابھی روزہ کھولا ہے اور آئندہ تراویح کا سہم ڈر ہے، اور تہجد کا وقت تو ہی عین سحر کھانے کے وقت، پھر نفل کی گنجائش ہی نہیں۔ لیکن یہ سب باتیں بے توجہی اور نہ کرنے کی ہے۔